بلوچستان کے بارے میں شاید ہم نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس رکھی ہے۔ گزشتہ دنوں ہم بلوچستان گئے۔ وہاں جن لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے، ان کے لواحقین ان کی یاد میں آج بھی ان کی قبروں پر موجود تھے، اور ان کے بچوں کے پاؤں ننگے اور آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بلوچستان میں ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان اور لاپتہ افراد کی مسخ شدہ لاشیں اور مذہبی انتہا پسندی کے واقعات کی روک تھام میں حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ بلوچستان میں انسانی حقوق کی صورتحال انتہائی گھمبیر ہے اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والوں کی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اب حال ہی کے ایک واقعے پر نظر ڈالیں جو بلوچستان کے علاقے مستونگ میں زائرین کی بس پر نامعلوم افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں 29 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ کالا دم تنظیم لشکر جھنگوی نے اس واقعے کی ذمہ داری تک قبول کر لی ہے۔ فرنٹیئر کور اور پولیس کی جانب سے حفاظتی انتظامات صرف بڑی سڑکوں تک محدود ہیں، جبکہ بلوچستان اسمبلی میں حزب اختلاف نہ ہونے کے باعث ان واقعات کے روک تھام کے لیے کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ 65 ارکان کے ایوان میں 60 سے زیادہ وزراء اور وزیر اعلیٰ کے مشیر ہیں، جن میں سے زیادہ تر صرف لوٹ مار اور کرپشن میں ملوث ہیں۔ ناظرین، اس وقت میں کوئٹہ کے علاقے میں موجود ہوں۔ یہ ہزاراز کا علاقہ ہے، ایک قبرستان ہے۔ اگر آپ کیمرہ گھمائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پہ قبروں کی تعداد، نئی قبروں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ نئی قبروں کی تعداد کیوں ہے، کیونکہ اس خاص کمیونٹی کو ٹارگٹ بار بار کیا جا رہا ہے۔ ویسے تو پورے بلوچستان میں لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ہر روز ہم خبریں سنتے ہیں جس میں خود کش دھماکے ہوتے ہیں، مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں، مسنگ پرسنز کے کیسز چل رہے ہیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ لیکن ابھی ایک تازہ ترین واقعہ جو میڈیا کے اوپر سامنے آیا ہے وہ سانحہ مستونگ کے نام سے ہم سب کی یادداشت میں تازہ ہوگا، جس کے اندر 20 مسافر جو کہ زائرین ایران بس میں بیٹھ کر جا رہے تھے اور صرف محنت مزدوری کی خاطر وہاں پر جا رہے تھے، ان کو بس سے اتارا گیا ہے، قطار میں کھڑا کیا گیا ہے اور ان کو گولیوں سے مارا گیا ہے۔ یہ شاید وہ واقعہ تھا کہ جو انسان، اگر جو ایک سول سوسائٹی میں رہنے والا انسان ہے، شاید اس کی یادداشت سے اس کو مٹانا بڑا مشکل چیز ہو جائے گی، کیونکہ ہم اپنے آپ کو سول سٹیزن کہتے ہیں، سول سوسائٹی میں رہنے والے لوگ کہتے ہیں۔ پاکستان کو حاصل اسی بنیاد پر کیا گیا تھا کہ ہم سب، ہمارا الگ ملک ہوگا، اس کے اندر ہم عزت سے اور حفاظت، ہماری کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، امن و امان سے رہ سکیں گے۔ لیکن کیا آج ہم اس پوائنٹ پر کھڑے ہیں کہ ہم یہ بات کہہ سکیں کہ ہم سب امن میں رہ رہے ہیں اور ہماری عزتیں محفوظ ہیں، اور ہماری چاہے کوئی بھی کمیونٹی ہو، کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں، چاہے وہ پشتون ہو، چاہے وہ ہزارہ ہوں، چاہے وہ پنجابی ہوں، مہاجر ہوں یا سندھی ہوں، کوئی بھی کمیونٹی ہو، کیا وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے؟ نہیں، شاید آج ہم اس نہج پر کھڑے ہیں جہاں پر ہم پر پوری دنیا انگلیاں اٹھا رہی ہے اور ہمارے بارے میں عجیب عجیب خبریں میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہیں۔ ہمیں دہشت گرد قوم کا بھی لقب دے دیا گیا ہے۔ میں یہاں پر آج خاص طور پر پہنچی ہوں تاکہ میں ایک سٹوری مستونگ کا جو واقعہ ہے اس کو کور کر سکوں اور میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں کہ بلوچستان کے کیا حالات ہیں، یہاں پر لوگوں کو کس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ ایک میرے بھائی موجود ہیں، ان سے میں گفتگو کروں گی، وہ ہمیں ایگزیکٹلی بتائیں گے کہ یہاں پر لائن سے تصویریں لگی ہوئی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان لوگوں کو پکڑ کر مارا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے۔ بتائیے تھوڑا سا کہ یہ جیسے مطلب یہ ایک بچے کی تصویر لگی ہوئی ہے محمد علی کی، اگر تھوڑا سا آپ کیمرہ فیاض گھمائیں تو آپ میں چاہتی ہوں کہ ناظرین دیکھیں اس بچے کی عمر کیا ہوگی۔ ناظرین محترم، اس لڑکے کی عمر جو ہے 28 سال کی ہے۔ اسے تقریباً پچھلے سال کو رمضان کے مہینے میں اسے اغوا کیا گیا تھا۔ مین مطلب بازار میں آرٹ سکول روڈ سے اس لڑکے کو اغوا کیا گیا تھا۔ ایک مہینے کے بعد اس کے والد وغیرہ والدین نے جو ہے
मतलब इसका तावान अदा करने के बाद इस लड़के को इंतहाई बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। ये हमारे मतलब शिया कॉन्फ्रेंस के सदर अशरफ जैदी साहब के लड़के का है। पिछले साल जो इन्हें भी मतलब मेन जिना रोड पे बैंक के सामने इन्हें शहीद किया गया था, और जब इसके मैयत को सिविल हॉस्पिटल पे लाया गया तो उस वक़्त जो है मतलब आधे घंटे के बाद खुदकुश धमाका भी हुआ था, जिस पे हमारे MNA के बेटे मतलब उसमें शदीद ज़ख्मी हुआ था, और कई ऐसे जाने भी उसमें तकरीबन 10 से 12 लड़के जो है हमारे शहीद हुए थे उस खुदकुश हमले में सिविल हॉस्पिटल में। यहाँ पे तो पूरी लाइन से तस्वीरें मौजूद है, थोड़ा सा आप मतलब बताइए। यहाँ से मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे यौमुल कुद्स पे जो खुदकुश हमला हुआ था वो शहीद भी यहाँ पे, जो का टारगेट किलिंग हुआ था वो शहीद भी यहाँ पे है। 2004 पे जो मतलब 10वीं मुहर्रम को खुदकुश हमला हुआ था, कैडेट पुलिस पे जो खुदकुश हमला हुआ था, वो जितने भी वाक़यात मतलब हम लोगों पे 99 से लेकर अभी तक मौजूद आज कल तक जो तकरीबन 22 तारीख को जो उधर सरियाब रोड पे जो हमारे 3 बंदों को जो है वैगन से उतार कर शहीद किया गया, उसकी मकबरे और कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं। हम हैरान है इस इस्टेब्लिशमेंट से, यहाँ के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, कि यहाँ पे हमारे सुन्नी भाई को, हमारे सिविल सोसाइटी के भाइयों को जो है धमकी दिया जा रहा है। हमें ये चीज़ तासुर मिलता है कि चाहे वो वकील हो पढ़ा लिखा, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, तो उसको बलूचिस्तान में कोई भी पढ़े लिखे को ओवरऑल मतलब टारगेट किया जा रहा है। मैं चाहती हूँ नाज़रीन कि आप थोड़ा सा कैमरा अगर घुमाएं तो आप देख सकते हैं कि लाइन से कब्रें हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिनको रिसेंटली मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर बेदर्दी से मारा गया है। ये नेचुरल कॉजेज़ नहीं है डेथ्स के, ये बम ब्लास्ट हैं। अब अगर आप, मैं नाज़रीन बहुत दुख के साथ मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर लियाकत अली की एक कब्र है। ये छोटा सा बच्चा है, तस्वीर से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसकी उम्र 6 से 7 साल ही महसूस होती है, बल्कि इसकी कब्र के कुतबे के ऊपर भी लिखा हुआ है कि ये 7 साल का है और इसको हाल ही में मारा गया है। तो नाज़रीन अब आप थोड़ा सा इस कब्र के ऊपर आ जाएं तो यहाँ पर ये एक छोटे यूसुफ की कब्र है, यूसुफ अली वल्द मोहम्मद ईसा की। इसकी उम्र तो नाज़रीन मुझे 5 साल से भी ज़्यादा की नहीं महसूस होती, और उसको लिखा हुआ है कि रोज़े आशूर मारा गया है। छोटे छोटे बच्चों की कब्रें हैं, निहत्ते नौजवानों की कब्रें नज़र आ रही हैं, दूर दूर तक मुझे नई कब्रें नज़र आ रही हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं नाज़रीन कि इनको रिसेंटली मारा गया है। तो मैं आपसे ये बात कर रही थी कि हम जो तासुर लेते हैं वो यही तासुर है कि पढ़े लिखे इंसान को मारा जा रहा है, यूथ को मारा जा रहा है, जो कि कल मुस्तकबिल के मेमार हो सकते हैं। मैडम बात यह है कि हमारे जो कौम में है मतलब हम लोगों का तकरीबन 80% जो है लड़का लड़की जो है मतलब हमारे बुजुर्ग जो है एजुकेटेड है, और बदिल नाखास्ता मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब इसमें वो अनसिविलाइज्ड लोग जो है चाहते हैं कि बलूचिस्तान में जो है हमारे हर दिन में आप बलूचिस्तान तरक्की ना कर सके। आप देख रहे हैं कि हर दिन हमें मस्जिद लाशें यहाँ पे मिल रहे हैं, हमारे बलोच भाइयों को मारे जा रहे हैं, हमारे ताजिर को मारा जा, हमारे वकीला को मारा जा रहे हैं, हमारे आप इस कब्रिस्तान में देख सकते हैं। ये हम लोगों का हज़ारा कौम का जो है यहाँ पे शहीदों का मतलब आखिरी आरामगाह है। आप यहाँ पे एक एक कब्र को देख ले, आपको कहीं ऐसा लड़का नहीं मिलेगा, ऐसा जवान है, क्योंकि उसके चेहरे से ये पता चले कि दहशतगर्द है। आपको यहाँ पे इलाके का नाजिम का भी मकबरा मिलेगा। हमारे शहीद चेयरमैन हुसैन अली यूसुफी को दिन दहाड़े जिना रोड पे शहीद किया गया है, यहाँ पे हमारे वकील को शहीद किया गया है, हमारे इंडस्ट्रियल को यहाँ पे शहीद किया गया है। ये हम समझते हैं कि हम क्या बता सकते हैं। मतलब हुकूमत वक्त एक सूबाई वजीर, सीनियर सूबाई वजीर के घर पे खुदकुश हमला हो रहा है, और वही खुदकुश हमला हमें पता है कि उसका हाथ कहाँ से मिल रहा है, और हमारे 50 से ज़ाहिद वज़रा इस असेंबली में बैठे हुए हैं, वो अपने याशों में गुम है। इस मजलूम और गरीब बलूचिस्तानी हवाम के लिए कोई कुछ नहीं कर सकते। ये मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करूंगी कि नाजरीन मैं ये देखने वालों की नॉलेज के लिए ये बात बताती चलूं कि बलूचिस्तान वो वाहिद सूबा है जहां पर 53 मिनिस्टर्स मौजूद हैं, 75 के करीब सरदार हैं और 12 तकरीबन जो हैं मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। अब अगर आप अंदाज़ा करें कि अगर 53 मिनिस्टर्स हैं तो कितने ज़्यादा MPAs होंगे। जैसे कि मेरे भाई का यहाँ पर कहना था कि जी यहाँ पर किलिंग्स
ہوتی رہتی ہیں، لیکن کوئی آ کر ارباب اختیار میں سے یہ نہیں پوچھتا کہ بھائی اس کا خون کیوں بہا دیا گیا، کیا وجہ ہوئی. کوئی یہاں پر حکومتی رٹ نظر نہیں آتی. اگر آپ کو آواز آئی ہو تو ایک دفعہ پھر فائر کی آواز آئی ہے. انتہائی ہاسٹائل زون ہے، والٹائل زون ہے. یہاں پر عام طور پر لوگ نہیں آتے. آپ کو پھر سے فائرنگ کی اگر آپ کو آوازیں سنائی دے رہی ہوں تو فائرنگ ہو رہی ہے یہاں پر. اب یہاں پر نو گو ایریاز ہیں. یہ قبرستان کا وہ حصہ ہے جو ایکسٹینشن کے طور پہ بنایا گیا ہے، کیونکہ جو پہلا علاقہ ہے قبرستان کا وہ پورا فل ہو چکا ہے. وہاں اتنی زیادہ قبریں ہو چکی ہیں کہ اور جگہ نہیں تھی، تو اب انہوں نے یہ ایکسٹینشن کا علاقہ بنایا ہے کہ جس کے اندر وہاں مزید قبریں ہوں گی. اب یہاں پر مسلسل فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں. نہ جانے کون کس پر کر رہا ہے، یہ اس کا اندازہ نہیں ہے. کہاں سے فائر آ جائے، کہاں سے بلٹ آ جائے، کہاں سے میزائل آ جائے. یہ اولمپئن تھے ابرار. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو میڈیا پر بہت خبریں آئی تھیں کہ ایک اولمپئن باکسر کو بے دردی سے نشانہ بنایا گیا. یہ ان کی قبر ہے یہاں پر ابرار کی. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ان کی قبر کے اوپر کہ وہ جنرل موسیٰ خان سے اور پاکستان کے پرائم منسٹر محمد خان جنیجو سے ایوارڈ وصول کر رہے ہیں. دوسری ہی تصویر یہاں پر ان کی قبر پر لگائی گئی ہے جس کے اندر ابرار حسین جو کہ جن کو شہید کر دیا گیا وہ محمد علی کے ساتھ موجود ہیں. تو یہ پاکستان کی ہسٹری کے لیے یا پاکستانی قوم کے لیے یہ وہ لوگ تھے جو کہ ہمارے لیے باعث فخر تھے اور جن کو انتہائی بے دردی سے مار دیا گیا. یہ وہ اس قوم کا نقصان ہے جو کہ شاید کوئی بھی کبھی بھی فل نہیں کر سکتا. یہاں پر ناظرین میں جہاں دور دور تک دیکھ رہی ہوں مجھے نئی قبریں نظر آ رہی ہیں. حال ہی میں لوگوں کو مارا گیا ہے اور ان کی قبریں یہاں پر بنی ہوئی ہیں. ایک بڑا ہی افسوسناک موقع ہے، ایک المیہ کہہ لیں ایک سوسائٹی کا، کیونکہ جہاں کے نوجوانوں کو اس طریقے سے ٹارگٹ کر مارا جائے وہ یقیناً کسی قوم کے لیے اس سے زیادہ بری خبر یا شرمندگی کا پوائنٹ کوئی نہیں ہو سکتا.